نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسین صورت کی منظر کشی۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اخلاق حسنہ کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و جمال سے بھی خوب نوازا تھا۔ حسن و جمال کے سارے نقش و نگار آپ کی ذات والا برکات میں جمع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا جو آپ کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ جن خوش نصیب لوگوں کو سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مقدس کا شرف نصیب ہوا، انہوں نے اپنے انداز کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن جمال کے تذکرے کیے ہیں، اور انہوں نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف تشبیہات و استعارات کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ وہ تشبیہات حسن مصطفیٰ کی کما حق تمثیل پیش کرنے سے قاصر ہیں، لیکن ان کو پڑھ کر بے چین دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کے سامنے وہ روایات رکھنے لگا ہوں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ کی حسین صورت کی منظر کشی کی ہے۔ سب سے پہلے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میرے نبی کے پاس اور سامنے نعتیں پڑھنے والے جناب سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو بہت مشہور ہیں اور بچہ بچہ ان سے واقف ہے۔ ان اشعار میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن ظاہری کو پیش کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق پیدا فرمایا ہے اور آپ کی صورت بنائی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ اندازہ لگائیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے۔ میری آنکھ ایسا کوئی حسین آج تک نہ دیکھی ہے نہ دیکھ سکے گی جس قدر آپ حسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن جمال کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، فرمایا لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ستیلے بیٹے تھے، اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، فرمایا یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میرے نبی کے حسن کو بیان کرتے ہوئے،
کہتے ہیں کہ ایک بار سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرخ لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا، آپ سو رہے تھے، 14ویں کی رات تھی، آپ مسجد نبوی کے سین کے اندر جلوہ گر تھے اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، اس آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی مسجد نبوی کے صحن کے اندر تشریف فرما اس حسین چاند کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی نیچے دیکھتا اور یہ دیکھتا ہی رہتا۔ بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا، چاند کی طرف کیوں دیکھتے ہو، آسمان والے چاند کی طرف، جب چاندوں کا سردار کائنات کے والی نور علی نور ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے تو سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ فرمانے لگے اس تقابلی مشاہدے کے بعد فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کے چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ شاعر نے اس کو اپنے شعر کے اندر یوں بیان کیا، فرمایا یہ جو مہر میں ہیں حرارتیں وہ تیرا ظہور جلال ہے، یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی وہ تیرا غبار جمال ہے، یہ جو مہر میں حرارتیں، مہر چاند، یہ جو چاند میں کشش ہے، روشنی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کا ظہور جلال ہے۔ اور فرمایا یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی، یہ جو نظر آتا ہے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، یہ روشنیاں ہیں، یہ چاند چمک رہا ہے، دن کو سورج نکل آتا ہے، یہ سارا کا سارا ان کو ہلکی سی خیرات جو ملی ہے وہ آپ کی حسن کی برکت سے ملی ہے۔ تو سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی حسین بنایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے حسن و جمال، بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، آپ کو حسن و جمال کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ جب زلیخا کی سہیلیوں نے ان کا چہرہ دیکھا تو بے خودی میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں احساس تک نہ ہوا، اور جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب علی الایدی، زلیخا کی سہیلیاں اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی من موہنی مقدس صورت کی ایک جھلک دیکھ لیتی تو انگلیوں کے بجائے اپنے دل کاٹ لیتی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ان لوگوں نے تو، ان خواتین نے تو انگلیاں کاٹی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لیتی تو یہ اپنی گردنیں کٹا دیتی۔ تو گویا کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا، اور اس قدر حسین بنایا پوری کائنات کے اندر جو نورانیت ہے، روحانیت ہے، حسن ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی خیرات ہے۔